السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج ہے 16 دسمبر اور 16 دسمبر بہت ساری تلخ یادیں رکھتا ہے. یہ وہی دن ہے جہاں پر سانحہ اے پی ایس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ 132 بچے وہاں شہید ہوئے جہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک اسکول کے اندر. اسکول کی عمارت میں شہید ہونے والے وہ بچے اور پرنسپل جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ تھا کہ وہ کسی جنگی صورتحال پہ جا رہے ہیں، بلکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن اتنا بڑا ایک سانحہ رونما ہوا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن اس سے قبل ایک اور بہت بڑا سانحہ، وہ سانحہ اے پی ایس سانحے سے بھی کافی بڑا ہے اور اس نے پاکستان کو وہ زخم دیا ہے جس کو پورا پاکستان ہمیشہ ہی یاد رکھے گا اور غلطیوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتا رہے گا. اور وہ سانحہ ہے سقوط ڈھاکہ، جب مشرقی پاکستان ہم سے یعنی مغربی پاکستان سے جدا ہوا. آج ہی کا وہ دن تھا جب ہمارے اپنے ہم سے جدا ہوئے اور غیر ہو گئے اور اس کا نام انہوں نے مشرقی پاکستان سے ہٹا کر بنگلہ دیش رکھ دیا. بنگلہ دیش کے لوگ جو کہ بنگالی لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو آگے بڑھایا جائے، آگے لے کر چلا جائے، لیکن آگے لے جانے کی ان کی اس خواہش کو شاید کہ سیاست نے یا مختلف قسم کی جو اپنے ذاتی مفادات ہیں اس کی نظر کر کے پاکستان کو کہیں ادھر ادھر کر دیا گیا. وہ نظریات جس کی وجہ سے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا وہ نظریات بھی کہیں دائیں بائیں ہو گئے. اور وہ نظریہ تھا کہ ہم ایسے ملک میں رہیں گے جہاں پر ہم اسلامک عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مذہبی آزادی کا بھی خیال رکھیں گے اور دوسروں کی بھی رواداری کریں گے، اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. جب قائد اعظم نے فرمایا تھا پاکستان بننے کے بعد کہ ہم میں سے نہ کوئی پٹھان ہے، نہ پنجابی، نہ سندھی اور نہ کوئی بنگالی، لیکن اس کے بعد جب بنگلہ دیش کا بننے کا عمل شروع ہوا تو اس وقت یہی کچھ نعرہ لگا تھا کہ ادھر ہم اور ادھر تم. اور دو ٹکے کے لوگ جن کو کہا گیا تھا، آج ان کا ٹکا پاکستان سے کافی زیادہ آگے نظر آتا ہے اور پاکستان کی کرنسی جو ڈی ویلیو ہوتے ہوتے پاکستان کے اپنے لوگ جو تاجر برادری ہے وہ اس وقت پریشان ہو کر مغربی پاکستان کے تاجر مشرقی پاکستان سابقہ یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھایا ہے. آج پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے وہ سابقہ حکومت پر، جو سابقہ حکومت تھی وہ اس سے پرانی حکومتوں پہ، اور سب ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی اور اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ان غلطیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. مگر کسی نے بھی یہ بات نہیں سوچی اور 99% تقریباً لٹریسی ریٹ جو تھا جہاں پہ بنگال کے اندر اس کو ہم نے علیحدہ کر دیا. اور ہم جو یہاں اس وقت موجودہ پاکستان ہے یہاں پر جو تعلیمی معیار ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو جو سائن کرنے والا ہے اس کو بھی ہم قابل مانتے ہیں، تو پڑھائی اور تعلیم تو دور کی بات ہے. تو جب یہاں پہ تعلیم نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا، کس طرح سے ہم اپنے حکمران چنیں گے اور جو حکمران آئیں گے کیا وہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں ان جو انتخابات کے حوالے سے وہ پنجاب اور کے پی کے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تحلیل کریں گے، اسمبلیاں وہ بھی ہوں گی یا پھر معاملات آگے کی طرف بڑھتے رہیں گے اسی طرح سے، اور کیا ہم اسی طرح ہر سال ان سانحات کو یاد کرتے رہیں گے، افسوس کریں گے اور یہ سوچیں گے ہاں ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، مگر سیکھیں گے کچھ نہیں. اور ہر سال یہ سبق سیکھنے کا ہی دن ہے، یعنی آج یوم سقوط ڈھاکہ، یعنی آج پاکستان کا ایک حصہ جدا ہو جانا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے موجودہ حصوں کو ہم کتنے حد تک محفوظ بنا سکتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں. تعارف کر رہا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مہتاب احمد چاندی والا، تجزیہ کار ہیں. جناب مہتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محسن کاظمی صاحب، تجزیہ کار ہیں. جناب محسن صاحب آپ کا بھی شکریہ. طاہر رضوی صاحب معروف تجزیہ کار، آپ کا بھی شکریہ. مہتاب صاحب آپ چونکہ تاجر بھی ہیں اور جانتے ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھا بھی ہوگا کہ پاکستان جب دو لخت ہوا ہے تو کیا معاملات رہے، کیا کچھ قسمیں وعدے کھائے گئے تھے پاکستان بنتے وقت بھی، اس سانحے کے وقت بھی اور اے پی ایس سانحے پہ بھی، مگر اب بھی شاید کہ بہت سے لوگ ان جو افکار تھے ان کو بھلا بیٹھے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں وقار صاحب، دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد تھی اس کی وہ یہ تھی کہ تمام قومیتیں ایک ساتھ مل کے رہیں گی مسلمانیت کے نام پہ، ٹھیک ہے.
اب دوسری بات جہاں آتی ہے کہ جو ترقی آپ نے بتائی جی ان کی ہے بنگلہ دیش کی، اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ جو ان کی یونٹی کا ہے. دیکھیں جہاں یونٹی ہوگی وہاں پہ ترقی ضرور ہوگی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور رہی یہ سانحے کی بات، دیکھیں ایک اتنا بڑا سانحہ ہے، آپ نے اس کو میری عمر کے حساب سے مجھے ہوش تھا اس زمانے میں، تو بڑا دل جو ہے ہمارا اس کے اندر سمجھ لیں رونے کو دل چاہتا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو اور ہم نے اس کے بعد بھی کوئی سبق نہیں سیکھا اس سے. اگر ہم اس سے سبق سیکھ کے جو بقایا پاکستان ہمارے پاس رہا تھا ہم اس کی فکر کرتے اور اس کے اندر ایسی ترقی کرتے کہ دنیا کو دکھاتے. ٹھیک ہے ہمارے کچھ پولیٹکس جو ہے پولیٹیشین تھے یا پھر ہمارے سیاسی معاملات تھے یا ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی، جو بھی تھا اس کے اندر جو سب کو پتہ ہے جو معاملات جو چل رہے تھے، ایک وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت ساری وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا. تو اگر ہم اس چیز سے سبق سیکھ لیتے اور آج کیا کہتے ہیں انہی باتوں کو ہم دہرا رہے ہیں، جیسے کہ اس دور میں جو مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا جو وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں، وہی چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی اور دوسرے معاملات سامنے آئیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ سرمایہ کار، سارا سرمایہ کار تقریباً ٹیکسٹائل کا جو چلا گیا وہ چلا گیا، یعنی کہ انڈسٹریاں بھی لگائیں ہیں یہاں سے جا کے اور انویسٹمنٹ بھی کیے، لیکن بہت سارے سرمایہ کار اس وقت سوچنے میں مجبور ہیں ہم کہاں جائیں. ان کے پاس پہلا آپشن بنگلہ دیش کا ہوتا ہے کیونکہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری وہاں پہ کافی ہے، اور ایکسپورٹ جو ہماری پہلے تھی اور اب جو ان کی ہے اس کے اندر اب سبوں کو پتہ ہے اس کے فیگرز کیا ہیں. ہم اصل میں اس ٹائم ہمیں جو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی جو غلطیاں ہیں، جس طرح آپ نے بتایا 16 دسمبر کا جو واقعہ ہے اس کے بعد اگر اتنا بڑا سانحہ ہوا اور جن کے بچے اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، ہم صرف ان کے اپنے اندر سے تصور یہ کر لیں کہ ان کے اوپر دلوں پہ کیا گزری ہوگی. ہم تو ادھر بیٹھ کے ایک بات کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی ہاں جی ہم نے اس کا دن بنا لیا. دیکھیں جن کے 132 بچوں کے جو والدان ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان پہ آج تک کیا گزر رہی ہے. تو ہمیں صرف یہ کم از کم یہ سوچتے ہی جو ہے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم ایک نئے سٹیپ اٹھائیں. جو واقعات جن واقعات سے ہم گزر چکے اب وہ واقعات نہ ہوں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک مزاج ہماری یہ بن گیا ہے جو ہم آج کل جن حالات میں چل رہے ہیں، تنقید برائے تنقید کا. دیکھیں جب تک ہم اس مزاج کو اپنے ختم نہیں کریں گے ہم ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ترقی کی طرف جانے کے لیے ہر آدمی کو انڈیویجول کام کرنا ہوگا. اس کے اندر جس طرح بنگلہ دیش کی ہم بات کرتے ہیں یا بھارت کے کچھ فگر ہیں، کلپس آتے ہیں لیکن آپ ان کو دیکھیں وہ کس طرح کام. دیکھیں یونٹی کے اندر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ مسلمانوں کو انہوں نے الگ کیا ہوا، لیکن بھارت میں تمام جو ہندو جو ہیں وہ یونٹی کے اندر ہیں. وہ جب چاہتے ہیں، جبکہ میری نالج کے مطابق وہاں پہ تقریباً 40 کروڑ سے اوپر مسلمان رہتا ہے. لیکن کیا ہے ہندوؤں کی یونٹی کی وجہ سے آج وہ ظاہر ہے ہم مسلمان دب کے رہنے پر مجبور ہے. پاکستان کو اس سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ہم جب تک اپنی یونٹی کے اندر نہیں آئیں گے تو ہم یہ ترقی نہیں کر سکتے. ہم تو ایک سیاسی جماعت، دوسری سیاسی جماعت، تیسری سیاسی جماعت، اگر ہم لائن سے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس تنقید کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. ہاں یونٹی بہت ضروری ہے. محسن کاظمی صاحب ایک بڑا سانحہ ہے، سبق نہیں سیکھا، اور غالباً شاید کہ جو بات اب ہم کر رہے ہیں یہ ہر سال ہی ہوتی رہی ہو اور آج تک ہو رہی ہے، لیکن سبق کوئی نہیں سیکھ رہا. سر کب سبق سیکھیں گے؟ خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسے واقعات اور نہیں ہونے چاہیے، اور سانحہ IPS بھی بڑا واقعہ ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ واقعی تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، اور تاریخ سے سبق وہ حاصل کرتے ہیں جو قومی سوچ رکھتے ہیں. جو لوگ دوسری سوچیں رکھتے ہیں، لسانی سوچ ہو کسی کی، کسی اور مذہبی سوچ ہو، یہ کبھی بھی قومی سوچ کی طرف نہیں آئیں گے. پاکستان کی ترقی کا راز قومی سوچ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جب وہاں کے مسلمان جمع ہوئے تو وہ قومی سوچ بن کر آئے تھے. آگے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ قائد اعظم کا مذہب کیا تھا، شیعہ تھے، سنی تھے، خوجے تھے، کچھ نہیں دیکھا. انہوں نے دیکھا ایک قائد ہے، اس میں صلاحیت ہے، اور واقعی میں کہتا ہوں بے مثل صلاحیت تھی ان کے اندر. تو جب لیڈر اچھا مل جاتا ہے تو پھر قوم آگے بڑھنے شروع ہو جاتی ہے.
اب بدقسمتی تھی کہ 1948 میں ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. کچھ عرصے اگر اور رہ جاتے، ایک کم از کم آئین بنا کے دے دیتے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے جو سب سے بڑی اپنی کمزوری دنیا کے سامنے پیش کی ہے وہ میں یہ کہوں کہ 1958 میں مارشل لا آپ نے لگا دیا. 11 سال کے اندر آپ کا مارشل لا لگ گیا 47 کے بعد. اچھا پھر ایک مارشل لا لگا، پھر ایک مارشل لا لگا، یحییٰ خان کا لگا، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا لگا، اس کے بعد مشرف صاحب کا لگا. مارشل لا لگتے رہے یا نہیں لگتے رہے؟ اچھا مارشل لا جب بھی لگے ان کا جواز نہیں تھا سوائے اس مارشل لا کے، اس کی میں آج فیور بھی کروں گا، مشرف صاحب کا مارشل لا، اس کا ایک جواز تھا کیونکہ وہ مارشل لا انہیں نے پاکستان میں بیٹھ کے لگایا ہی نہیں تھا، وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے. لہذا یہ بلیم ان پر لگانا کہ مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا بالکل غلط بات ہے. اس کی آپ تحقیق کریں، چونکہ ان کو جس بھونڈے انداز سے آپ ٹرمینیٹ کر رہے تھے اس وقت کے پی ایم صاحب، وہ نہ فوج کو پسند آیا نہ قوم کو پسند آیا. بہرحال اب آئیے جناب علی کشمیر، یہ مشرقی پاکستان کے اندر دیکھیے ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. یحییٰ خان نے ایک وقتی طور پہ ایک آئین بنایا تھا، اس نے الیکشن کے لیے 1 یونٹ ٹوٹا. کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ جو 1 یونٹ 1947 سے ہم کھینچتے ہوئے یہاں تک لا رہے تھے اس کو ہمیں نہیں توڑنا چاہیے تھا، اور اگر توڑنا تھا تو آہستہ آہستہ اس پہ ضربے لگانی چاہیے تھی. اس کے ٹوٹنے کے برے اثرات آئے. اب اثرات کیا ہے، میں آپ کو تاریخ کے اس حصے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میں بھی چھوٹا سا سیاست کا طالب علم ہوں، کچھ چیزیں آنکھوں سے دیکھی، کچھ سنی بھی ہیں، سب کچھ ہے. کہ لنڈن میں ایک پلان بنا تھا، لنڈن پلان پر شروع ہوا تھا. اگر اس وقت کے ہم بھی اسی عمر کے ہیں جس عمر کے قبلہ بھی ذکر کر رہے ہیں، ہمیں بھی ہوش حواس تھا اس وقت. تو لندن کے اندر جو میٹنگیں ہوئی تھی قوم پرستوں نے جا کے میٹنگ کی تھی. اس کے اندر مجیب الرحمان بھی تھا، اس میں ولی خان بھی تھے، اور اس کے اندر یہ جناب آپ کے ہندوستان والے تھے، سب تھے اس کے اندر. اچھا ان سب کی پلاننگ وہی تھی جو ہندوستان جو صرف بنگلہ دیش کو نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ ایٹ اے ٹائم ہمیں جو اسپلٹ کر رہا تھا. اس کی خواہش تھی کہ بالکل جیسے مڈل ایسٹ بنا ہوا ہے یونائٹڈ عرب امارت کے طور پہ، یہ ایسے رہے. اور یہ خواہش ہندوستان کی نہیں، ہمارے بڑے بڑے دوستوں کی ہے. امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے، برطانیہ کی بھی یہی خواہش ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا رخ جو ہے اسی خواہش کی طرف جا رہا ہے. تو میرا کہنے کا یہ عرض کرنے کا مقصد تھا کہ جب وہاں پلان بنا تو اس پلان کے نتیجے میں آپ کا بنگلہ دیش وجود میں آیا. اب اتنا وقت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے نہ میں اس وقت آپ کو آپ کا وقت ضائع کروں. جی مجھے اس بات کا خیال ہے. تو بس سمجھ لیجیے کہ یہ بس ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بھٹو جیسی شخصیت نہ ہوتی تو آپ کا یہ بچا ہوا جو پاکستان تھا یہ بھی نہیں بچتا. یہ طے شدہ پلان تھا، یہ اس کی شخصیت نے بچایا. اور پاکستان کی اس وقت کی آرمی نے انتہائی عقل مندی کا کام کیا کہ بھٹو کو آگے لا کے کھڑا کر دیا، اقتدار ان کو دے دیا. اس طرح ہمارا مزید پاکستان بچ گیا، اور الحمدللہ یہ خدا داد پاکستان ہے. اب قوم کو اتنا ہوش آ گیا، اب اس کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا. طاہر اب بات یہ کہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ قومی سوچ ہونی چاہیے، اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ دیگر قومیں تو ایسی ہیں نہیں، وہاں پہ بنگالی ہیں سارے، اور پھر مذہب بھی ان کا تقریباً ایک ہی چل رہا ہے سارے وہاں. اب اگر پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف مذاہب بھی ہیں، یہاں پہ فرقے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ تو ہندوستان میں ہے. تو ہندوستان میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو ہلچل ہمیں پاکستان میں نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں ابھی یہی سوچ رہا تھا اس واقعے پہ 16 دسمبر کے کہ میرا دشمن کتنا ہوشیار ہے، میرا دشمن کتنا مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک دکھ ان کے گھر میں ہے، یعنی اس نے اسی زخم پہ جا کے نمک ڈالا کہ جو ہمارے پاس آلریڈی ایک زخم تھا ہمارے دل پہ. کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، پاکستان کا ٹوٹنا. اس نے اس دن سانحہ اے پی ایس کر کے ہمیں ایسا درد دیا کہ ہمارے زخم پہ نمک ڈالا ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ میں پروگرام میں جا رہا ہوں، میں جا کے پروگرام میں کس طرح بیٹھوں گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان ماؤں کے سامنے آج بھی بچے چلتے ہوئے نظر آتے ہوں گے. دیکھیں زندگی اور موت ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سے حقیقت ہے، وہ مرنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ تو سب کو ہی آنا ہے. لیکن جس طریقے سے ان بچوں کی بے دردی سے شہید کیا گیا نا انہیں، وہ اصل پارٹ ہے کہ ہمارے دشمن نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اب میں پہلے میرے بھائی جو جتنے بھی تجزیہ نگار ابھی موجود ہیں انہوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہماری قوم میں یونٹی نہیں ہے. آئی ڈس ایگری ود دس پوائنٹ.
I disagree that we have Shia, Sunni, Barelvi, Pathan, Punjabi. I disagree to this point. میرا ملک خراب اس سے نہیں ہوا ہے کہ میں شیعہ ہوں یا میرے سامنے جو سنی بھائی بیٹھا ہوا تھا اس کی وجہ سے میرے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑا. آج بھی شیعہ اور سنی میں وہ دوستیاں ہیں, وہ محبتیں, آج بھی پنجابی اور سندھیوں میں دوستیاں ہیں پبلک لیول پہ. جب ہم جاتے ہیں نا اپنی سیاست چمکانے, تو ذمہ دار کون ہوا؟ ذمہ دار وہ ہوا جس نے مس لیڈ کیا پاکستان کو. ذمہ دار کون ہوا؟ ذمہ دار غریب ہوا. کون؟ جو پھل بیچتا ہے. ذمہ دار وہ ہوا سبزی والا, یا ذمہ دار طاہر رضوی ہوا؟ مجھے کون سا موقع دیا گیا؟ میں نے بہت ساری اخبار میں لکھے آرٹیکل, میں نے مطلب اپیلیں کی کہ جی اس طرح کریں. مجھے آج تک جواب نہیں ملا. اسحاق ڈار صاحب کو 5 سال پہلے میں نے خزانے پہ ایک اپلیکیشن ڈالی, اس میں ان کی تصویر لگائی, نواز شریف کی تصویر لگائی. ایک حیثیت سے میں نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں. اس وقت سندھ اور مرکز لڑ رہے تھے. مرکز آج تو ایک ہے نا, آج تو بڑی محبتیں ہیں زرداری صاحب کی اور اسحاق ڈار کی. اس وقت ہوا یہ تھا, مرکز نے سندھ کا پیسہ روک دیا تھا اور سندھ میں تنخواہوں کا مسئلہ آ گیا تھا. سندھ میں خزانے میں پرابلم آ گئی تھی. میں نے ایسی ذاتی حیثیت میں جناب اسحاق ڈار صاحب, نواز شریف صاحب, دیکھیں اس طرح تو ہو جاتا ہے, آپ چیزوں کو سیٹل کریں, یوں کریں وہ کریں. ایک ای میل نہیں آئی تھی, ایک خط کا جواب نہیں آیا تھا. میں ایک ذاتی حیثیت میں ایک چھوٹے سے آدمی نے کوشش کی تھی. میرے بھائی ملک برباد کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ملک برباد ہوا جنہوں نے پالیسیاں بنائی. ملک برباد ہوا سیاستدانوں کے ہاتھوں. ملک برباد ہوا بیوروکریسی کے ہاتھوں. ملک برباد ہوا XYZ کے ہاتھوں. چینلز پہ بولنا اتنا آسان نہیں ہے, دل پہ پتھر رکھ کے بولنا پڑتا ہے, زبان کو تالا لگا کے بولنا پڑتا ہے. ناؤ دی سچویشن از ناٹ لائک دس کہ میں ایوری تھنگ آئی کین سے ہیئر. مجھے بہت کچھ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے بولنا پڑ رہا ہے. جنہوں نے ملک کو کیا اور اس نہج پہ پہنچایا وہی لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. میرا عام عوام جو ایک مزدور ہے, ایک ریڑھی والا ہے, ایک ایون دیٹ بزنس مین ہے. میں بزنس مینوں سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. کہیں ہم نے بھی ٹیکس چوری کیے ہیں, میں بھی ایک بزنس مین ہوں, میں نے بھی ٹیکس چوری کیے, سب نے چوری کیے. ہم وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے ملک کو پہنچایا, بٹ ایک نقصان ہوتا ہے جو پالیسیز سے پہنچتا ہے. پالیسیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ نے ایسی پالیسیز نہیں بنائی جس سے ملک کا فائدہ ہو. ہمیشہ میں نے سوچا میرا اقتدار آ جائے. کیوں نواز شریف کو نہیں ملے 3 ٹینیور؟ کیوں نہیں ملے پیپلز پارٹی کو ٹینیور؟ اگر آج میرا ملک مصیبت میں ہے, اگر آج اس میں ڈالر نہیں ہے, اگر بزنس مین پریشان ہے, تو کیوں بزنس مین نے یہ ساری پالیسی بناتا ہے؟ بزنس مین نے لون لیے تھے. یہ سارے لون جو میں نے لیے تھے, اس دن ہمارے پروگرام میں بحث ہو رہی تھی, اتنے ارب, لیو اٹ دس, کتنے ارب, بٹ یہ لون میں نے لیے تھے, میرے بھائی کاظمی صاحب نے لیے تھے, یا میرے ان بھائی نے لیے تھے. لون کس نے لیے تھے؟ لون لیتے وقت سوچنا چاہیے تھا نا کہ یار میں یہ لون لے رہا ہوں, مجھے یہ ادا بھی کرنا پڑے گا. جنہوں نے پالیسیز بنائی وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. میرا آپ کا پارٹ یہ, ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا واویلا کر دیں ایک لمٹ میں, زبان بندی کے ساتھ. اگر ہم کھل کے بولیں گے تو نہ آپ کا چینل اچھا, نہ میں اچھا, نہ بھائی صاحب اچھے. تو ہم نے ایک لمٹ میں جو مشورہ دے سکتے ہیں ہم دینے کی کوشش کریں گے. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. مہتاب صاحب, کیا اس طرح کے ہمارے مشوروں سے کوئی کسی کے کان پہ جوں بھی رہیں گی؟ دیکھیں, ہر سسٹم کے اندر اچھے لوگ اور برے لوگ سارے ہوتے ہیں. ہماری پاکستان میں تمام پورا سسٹم خراب نہیں ہے. اچھا سسٹم ہے تو تھوڑا بہت چل رہا ہے نا, اچھے لوگوں کی وجہ سے. اصل میں جہاں پہ ہماری جو ہماری نوکریاں ہیں, اگر ہر محکمے کے ریٹوں سے بکتی ہوں, وہاں پہ قابلیت کیسے آئے گی؟ جہاں پہ سینیرٹی نہیں ہوگی اور جہاں پہ قابلیت کو ترجیح نہیں جائے گی, تو وہاں پہ تو ایسے فیصلے اور ایسی پالیسیز بنیں گی. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے دیکھیں, اگر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہماری کہ ملک کو اگر ہم نے واقعی کیا کہتے ہیں ترقی پہ لے جانا ہے اور سنسیئر ہیں ملک کے لیے, تو مجھے اکیلے نہیں, ہمیں تمام لوگوں کو مل کے یہ کام کرنا پڑے گا اپنی نسل کے لیے. ٹھیک ہے, جو بیوروکریٹس یا کوئی بھی اپنی سیٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کہ جی میں آج نہیں, موت سے ہر ایک کو پتہ ہے, جانا ہے میں نے, لیکن میری آنے والی نسلیں, شاید میرے سے جو غلطی ہو گئی ہے, میں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ نہ کروں. ٹھیک ہے نا. میں جس عہدے پہ جس طرح پہ بھی آیا, جس چیلنج کسی کی سینیٹی کو پیچھے کر کے آیا, یہ قابلیت نہیں تھی, آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن اب آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے کچھ کر کے جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ نے جو کیا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کی اس میں کچھ نجات یا اس کے اندر بینیفٹ پاکستان کو یا مسلمانوں کو ملے اس میں. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 16 دسمبر کا واقعہ ہے, اس سے پاکستان کے اندر کہیں اتحاد یہ گانے کا پیدا ہوئی, یا بس سب نے اس وقت تو سوگ بنا لیا, لیکن اب ہر سال ایک ایونٹ آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے, کوئی اتحاد وغیرہ ابھی بھی نہیں ہے؟
نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس دن 16 دسمبر کو قوم جو ہے وہ ایک ہوئی، یہ بات تو طے ہے۔ بات یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی پاکستان کے اندر دیکھیے، ایک میں چھوٹی سی مثال سمجھا دیتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری نظر میں ایک عالم ہوتا ہے، ایک عالم نما ہوتا ہے، ایک سیاستداں ہوتا ہے، ایک سیاستداں نما ہوتا ہے۔ عام آدمی یہ تمیز نہیں رکھتا کہ عالم کون ہے، عالم نما کون ہے، سیاستداں کون ہے، سیاستداں نما کون ہے۔ ہم نما کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کے پیچھے نہیں لگے ہیں۔ سیاستداں ملک کو بناتے ہیں، ملک کو بگاڑتے نہیں ہیں، یہ تعریف اٹھا لی ہے، اور ایسے سیاستداں پاکستان کے رہے، اور آج انہی کی اولادیں، انہی سے اچھے سیاستدانوں کی اولادیں، جن کے والد کبھی سائیکل پر آیا کرتے تھے جبکہ وہ سی ایم بھی تھے اور منسٹر بھی تھے، آج ان کی اولادیں جو ہیں کس طرح گھوم رہی ہیں، جہازوں میں، جہاز کے مالک بن گئے۔ تو اس کا مقصد یہ وہ نہیں ہے، ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ والد کا ان کا بیٹا ہے نا، بس ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایک تو ہمارے ملک کے اندر خدا کرے وہ دن آئے کہ ہم موروثی سیاست سے باہر آ جائیں۔ موروثی سیاست اس وقت تو اچھی لگتی ہے کہ جب آپ میرٹ پہ آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ بیٹا بھی آ جائے، بیوی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آنا چاہیے میرٹ کو پر، اس بنیاد کو پر نہیں کہ آپ بیٹے کے اندر پہلے ہی طے کر رہے ہیں کہ یہ افراد تو بیٹھیں گے نہیں ہماری مٹی کے اندر، جب ہم یہ طے کریں گے کس کو کیا اقتدار دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے قوم میں ایک اچھا سا پہلو نظر آیا مجھے، وہ یہ ہے جو 10 اپریل کے بعد جو ایک جھلک نظر آئی ہمیں، وہ یہ جھلک یہ تھی کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں عوام باہر آئی ہے، خواص نہیں آئے۔ میں ورکر کو خواص میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ورکر نہیں آئے تھے۔ عام آدمی کو یہ احساس ہوا کہ یہ اچھی خاصی چلتی پھرتی حکومت، سمجھئے آپ نے اس کو ابھی پہلی دفعہ آئے، آپ 30 سال کے تجربے کار ہیں، ان کو 5 سال پورے کرنے تھے۔ وہ ناراضگی ابھی تک قوم کے اندر کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، اور اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ حال ہے کہ آپ چاہے یہ الیکشن 10 سال کے بعد کرائیں، ریزلٹ یہی آئے گا جو نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ حافظہ کمزور ہے ہم سب لوگوں کا، لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو یہ بھی ہم جانیں گے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اقوام متحدہ میں، اور ان کی اس پریس کانفرنس کا خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔